لیکن اصل مضمون اس موقع کا تفکر اور تذکر ہے جو جس زندگی کو بڑا ہم پائیدار سمجھ رہے ہیں، یہ جب ٹوٹتی ہے تار تو ایسے ٹوٹتی ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں انسان کی اگر کوئی سب سے بڑی فکر ہے جو اسے کرنی چاہیے، جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار متوجہ فرمایا ہے کہ ادھر توجہ کرو، غفلت نہ کرو، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو باقی سارے افکار کے ساتھ جو جائز افکار ہیں، سب سے بڑی فکر اس کی یہ ہو کہ جب میری جان نکلے گی، میری روح کے پرواز کرنے کا لمحہ آئے گا، اس وقت میں جس طرح زندگی گزار رہا ہوں، اس زندگی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بالکل کامل ایمان پر مروں گا، یا خدا نہ خواستہ میں کہیں پھسلائے نہ چل پڑوں؟ اس کو کہتے ہیں خاتمہ کا ڈر۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کا۔ کوئی انسان دنیا میں بڑی بڑی بادشاہیاں پالے، بڑے بڑے مراتب پالے، بڑے بڑے مناصب پالے، بڑی بڑی دولتیں اور خزانے اس کے ہاتھ میں آئیں، اور دنیا میں جن چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا ہے وہ ڈھیروں ڈھیر اللہ اس کے پاس جمع کر دے، مگر ایمان اور خاتمہ بالخیر اس کو نصیب نہ ہو تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا، خاک ملی اسے۔ اور اگر ساری زندگی فرض کیجئے کوئی راحت و آرام کی چیز اسے نہیں ملی، غموں میں، فکروں میں، فاقوں میں اور تنگیوں میں اس کا وقت گزرا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو خاتمہ بالایمان اسے نصیب ہو گیا، تو وہ جو خالی نظر آتا ہے، ساری زندگی اس کی خالی نظر آتی ہے کہ بیچارہ ایسے ہی کلاش رہا ہے، وہ تو بہت بڑا خزانے والا اور دولت والا بن کے جا رہا ہے۔ ہمارے محترم بھائی اشرف صاحب، ان کے والدین کے برابر کے اور ان کے چچے تائے، یہ خاندان سن 73 کے اندر میں جب یہاں آیا تو الحمدللہ یہ ہمارے بنیادی دینی، ایمانی، اعتقادی یہ ہمارے سرپرست بن گئے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں ان سے پہلے بھی اور اب یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، اللہ ان کو بہت اونچی جزائیں عطا فرمائے، اور الحمدللہ ان کی پھر اولاد اور اولاد در اولاد اللہ نے ان کو اسی پر قائم رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ نے آپ پر وہی بھیج کر جو اسلام اور دین کی آواز آپ سے لگوائی تھی، جس پر لبیک کہنے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، امیر معاویہ اور خالد بن ولید، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام، ایک ایک فرد ان کا وہ آواز پر لبیک کہہ کر انہوں نے اس نظام کو سنبھالا تھا۔ اللہ اسی سچے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق عقیدے میں بھی، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، اللہ ہمیں اسی طرز پر اسلام کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ انسان زندگی کے اندر جو بھی عمل کرتا ہے، اگر وہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لائن کے مطابق ہے، وہ دیکھنے میں چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اللہ اسے کو ہمالیہ سے بڑا بنا کر عطا فرمائے گا۔ اور اگر عمل انسان کرتا ہے اور واقعی نیکی کا کرتا ہے اور بہت بڑا عمل نظر آتا ہے، لیکن اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لائن اور طرز سے ہٹا ہوا ہے تو یاد رکھیے وہ صفر ہے، وہ صفر 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 ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر اللہ نے ایک بڑا احسان فرمایا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی اسلام کی ہر بات کو ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی جماعت صحابہ اہل بیت کے طریقے سے لیتے ہیں، اس سے ہٹ کر اسلام 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 ہم اس کے روادار نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں نام ایسا دیا ہے، ہم اپنے نام کو یاد رکھیں تو اپنے ہر کام کے اندر اگر فکر کریں تو ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کی خلاف ورزی سے بڑی آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اور فرمایا جو جنازہ پڑھ کر چلا جائے اخلاص کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا، ایک کی رات لے گیا، اور جو ٹھہر سکتا ہے وہ ٹھہر گیا اور دفن کے عمل میں بھی شامل ہوا اور دفن سے فارغ ہو کر گیا تو اس کا ثواب اللہ 2 کی رات کر دے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ آپ دفن سے فارغ ہو کر حاضرین کو آواز لگاتے ہوئے اس کے لیے بخشش کی دعا کرو، ثابت کرنے اللہ سے مانگو۔ اس وقت فرشتے اس کے کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر موقع پر اپنے حبیب کی اداؤں اور ان کے نمونوں سے پیار عطا فرمائے۔ آمین۔ کوئی غیبت ہوگی ہو تو دل سے اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف فرمائے، اور باقی جو ان کے معاملات ہیں الحمدللہ